اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 اگست ہے اور پاکستانی ٹائم کے مطابق کوئی 9:35 ہو چکے ہیں اور انڈیا ٹائم کے مطابق کوئی 10:05 رات کے ہو چکے ہیں۔ اور آج کا دن جو ہے انڈیا کے لیے پرٹیکولرلی اور سب کانٹیننٹ کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کہ انڈیا نے پہلی دفعہ مون پر لینڈنگ کی ہے، اور ان کا جو پروجیکٹ تھا چندرائن 3 کے نام سے وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور تقریباً 6 بجے انڈیا لوکل ٹائم کے مطابق ان کی جو اسپیس ایجنسی ہے اسرو، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کا جو لینڈر ہے وہ لینڈ کر گیا ہے مون پہ، اور وہ بیسکلی مون کے جو ساؤتھ اینڈ ہے وہاں پہ گیا ہے۔ وہاں پہ لائٹ تھوڑی کم پڑتی ہے اور وہاں پہ جو ہے پانی کے فائنڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور یہ ظاہری بات ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک گاڑی کو مون وہاں پہ بھیجتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ ایکسپلوریشن کرے گا۔ یہ پروجیکٹ جو ہے تقریباً 14 دن کے لیے غالباً ہے وہاں پہ۔ یہ ان کا جو روور ہے اٹس اور دا سائز آف اے مائکرو ویو، جو وہاں پر جائے گا اینڈ دین اٹ ول ڈو سم ٹیسٹنگ، اور لیکن وہاں پہ لینڈ کرنا سکسیزفلی اور سگنل اس کا ریسیو ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور انڈیا کے لیے ایک بہت یعنی میں ان کی جو اگر وال آپ دیکھیں ٹویٹر پر انڈیا کا، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ خوشی ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی ایک بہت بڑی فتح ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے لاسٹ ویک جو رشیا کا جو پروجیکٹ تھا، جو انہوں نے 50 سال بعد they wanted to actually go back to the moon، اور وہ بھی لینڈ کرنا چاہ رہے تھے جو ساؤتھ پول ہے، لیکن ان کا جو پروجیکٹ تھا لونا 25 کے نام سے وہ فیل ہو گیا، اور بیسکلی اٹ کریش لینڈڈ انٹو دا سرفیس آف دا مون، سو دیٹ ایکچولی واز اے بگ ہٹ آن دیئر پرائڈ۔ لیکن یہ انڈیا کا جو ہے پہلا اٹمپٹ نہیں تھا، 2019 میں بھی انہوں نے یہ اٹمپٹ کیا تھا اور اس ٹائم پہ یہ فیل ہو گیا تھا، اور میرے خیال میں اگر مجھے یاد ہے تو ہم پاکستانیوں نے کافی سارا مذاق بھی اڑایا تھا اس کا کہ بھئی یہ دیکھیں، اور پتہ نہیں وہ ان کا جو لینڈر ہے وہ کدھر گیا اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو اتنے چیلنجنگ ٹاسک ہوتے ہیں کہ یہ پہلی اٹمپٹ میں دوسرے اٹمپٹ میں یہ اس کو سکسیزفلی کمپلیٹ کرنا تقریباً امپاسبل ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ ایک کارنامہ کیا کہ وہ جو ہے مون تک وہ پہنچ گئے، اور میں اس لحاظ سے بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا انڈیا ایک بہت بڑا رائول ہے، اور بینگ لائک اولڈ فو ایٹ لیسٹ جس طرح ہماری جو آرمیز ہیں وہ آپس میں ہر ٹائم ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، اور ایک جنگ جیسی ایک صورتحال ہوتی ہیں، تو اٹ واز شاکنگ کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یار اس طرح کا یہ پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں، اور آل آف اے سڈن ہمیں پتہ چلا کہ دے ہیو ایکچولی لینڈڈ آن دا مون۔ اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان میں اس طرف یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ جو بٹاگرام ہے وہاں پہ ایک جو لفٹ تھی، لوکل جو لوگ تھے وہاں سے ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ پر وہ اپنی کمیونیکیشن کے لیے وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہ بیچ میں پنس گئی تھی، اور بیسکلی ان کے جو 2 کیبلز تھے وہ کٹ گئے تھے، اور پھر اس کے لیے ہماری آرمی پہنچ گئی، وہ بھی جو تھی انہوں نے تھوڑی بہت کوشش ضرور کی لیکن ان سے بھی نہ ہو سکا ان کے ہیلپ کرنا، اور پھر جو لوکل ہیں وہاں پر انہوں نے کچھ ڈیئر ڈیولز تھے، انہوں نے وہ جو ہے بچے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وہ نکالے، جس پہ کوئی 14 یا 16 گھنٹے لگے، اور ظاہر بات ہے واز اے ویری چیلنجنگ ٹاسک ایز ویل۔ تو دیکھیں ہماری پریورٹیز کہ وہ کہاں پہ ان کی جو ڈولی ہے وہ مون تک پہنچ گئی، اور ہماری جو ڈولی ہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ پھنسی ہوئی تھی، اور وہ اس کو نکالنے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں تھا۔ اگر اس کو مزید میں بات کروں تو ہماری جو KBK کی حکومت تھی ان کی طرف سے نہ کوئی بیان آیا تھا، اور جو سارے جو لوگ تھے وہ بالکل بے بس، یعنی اپنی مدد آپ اس کو سالو کرنا چاہ رہے تھے۔ اوپر سے جو ہے نا حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو جتنے بھی چیئر لفٹس ہیں جو لوکل لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے بنایا ان پہ پابندی لگا دی، اور جو کہ بالکل اس کا تک نہیں بنتا، کیونکہ لوگوں کو بیسکلی بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے کیئر کرتے ہیں، اور ہاں چونکہ یہ عالمی اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں بنائی گئی تو ہم اس پر پابندی لگاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اس طرح تو سڑک پہ بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ جہاز بھی گرتے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے سڑکیں ہی بند کر دیں، آپ گاڑیاں ہی بند کر دیں، اور زندگی کا جو کاروبار ہے وہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے لیے ایک چیز ایک سہولت کے لیے بنائی تھی، اور گورنمنٹ سے کوئی بھی
انہوں نے سہولت نہیں لی تھی تو اپنے پیسوں سے اپنی سہولت کے لیے، لیکن پھر بھی جو انہوں نے حکومت نے کوئی آرڈر جاری کر دیا تو اس پہ اپیرنٹلی ان پہ پابندی لگا دی. تو جو بات میں نے آج آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں نا وہ بالکل غلط ہیں. اور انڈیا جو ہے بیسکلی وہاں ان کو دیکھیں وہ کہاں تک پہنچ گیا. ان کے پاس جو ہے زر مبادلہ کوئی 500 ارب ڈالر پتہ نہیں، ان کے پاس کروڑ ان کے پاس خزانے میں پڑے ہیں. ہمارے پاس کوئی 8 ارب یا 10 ارب پڑے ہیں. ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ابھی 20-25% ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. ایٹ موسٹ جب یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا اس سے بھی بڑھتا ہے 30-40 پر چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان از ٹوٹلی بینکرپٹ. لیکن جو ہے ہماری جو پرائورٹیز دیکھیں، فوج ہم نے اس پہ کتنا ہم خرچہ کر رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے یہ جو ابھی چیئر لفٹ کا انسیڈنٹ ہوا اس میں بھی ویسا کہ فوج جو ہے نا وہ اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوا جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا. دوسری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری جو مینٹلٹی ہے اور لوگوں کی جو مینٹلٹی ہے. اور ہم لوگ جو ہے نا بالکل ایک غلط راستے پر ہیں. اس کا شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور اس پر کوئی بات بھی نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں اس پر بات ہونی چاہیے. ہم جو ہے نا ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں پاکستان میں، تو اس پہ ذرا میں آتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے جو زیادہ گالیاں پڑتی ہیں نا وہ ہم پیپلز پارٹی کو پڑتی ہیں، نواز شریف کو پڑتی ہیں، دوسرے سیاستدان ہیں ان کو پڑتی ہیں. اور ظاہر بات عمران خان کی تو آج کل کافی وہ ہے تعریفیں ہو رہی ہے اور اس کے چرچے ہیں، لیکن ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے سچ نہیں ہے پاکستان کے لیے. بجائے صرف انہوں نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا، ٹھیک ہے ہی واز اے گریٹ کیپٹن، ہی واز این آنیسٹ، لیکن ان ٹرمز آف پولیٹیشین ان کا جو پولیٹیکل کریئر تھا اس میں انہوں نے کوئی تیر نہیں مارا ابھی تک. ہماری جو سوچ ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ جناب آرمی کی تعریفیں کرو اور جناب یہ ہے نا یہ سب کچھ جو ہے آرمی کی وجہ سے ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب جو ہے نا حالات اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اتنا بہت بڑا گیپ ہے کہ انڈیا ڈزنٹ ایون کیئر اباؤٹ پاکستان. وہ مودی کا پچھلے دنوں ایک بیان بھی آیا تھا کہ یار وہ اپنی پاکستان کے متعلق کہ پاکستان تو خود ہی اپنے موت مارا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہی کیا نہیں ہے. اینڈ دیٹ واز ایکچولی رائٹ، کیونکہ جتنی ہماری کرپشن ہے، عدالتیں کام نہیں کر رہی، پولیس کام نہیں کر رہی، کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر رہا. ISI فوج جو ہے لوگوں کو اغوا کر رہی ہے. بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہیں. کور کمانڈرز اور آپ کے جو آرمی چیف ہیں وہ ملک چلا رہے ہیں. اس طرح ملک چلتے نہیں. ہمارے سیاستدان بالکل لیٹ جاتے ہیں جی، جو آپ کریں فوج کو کہتے ہیں جو آپ کریں جی، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف پھر بھی وہ اتنی فوج کی بات نہیں مانتا. لیکن شہباز شریف دیکھیں اور زرداری صاحب کو بھی دیکھیں، وہ بھی دے ایکچولی گو along with آرمی. اور آرمی کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا گورنمنٹ چلانے کو، اور ظاہری بات ہے وہ اپنا ہی فائدہ سوچیں گے. دوسری بات جو کرنی تھی آپ سے کہ ہمارا جو لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے نا کہ جو گالیاں ہم لوگ دیتے ہیں اور پولیٹیشین کو، جو کہ بالکل نہیں دینی چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے ہم نے اپنے پولیٹیشین یا اپنے ہیروز کے ساتھ کیا یہ اس پہ آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں. ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، انہیں ہم نے پھانسی دی تھی اور ان کے لیے کوئی بھی سڑک سے نہیں نکلا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پاکستان جب 1971 کی جنگ ہارا تھا تو پاکستان کے کوئی 90,000 جو قیدی تھے وہ انڈیا نے کیپچر کیے ہوئے تھے. اور ظاہری بات ہے یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ پہلے اس طرح کبھی ہوا بھی نہیں تھا. تو یہ جب وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے تو وہ پاکستان میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. اس نے انڈیا کے ساتھ، چین کے ساتھ اور ورکنگ کر کے اور انڈیا کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو رہا کر دیا. اور پھر ہمارے ایک جنرل ضیاء الحق نے اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. کوئی ہمارے ہاں جو ہے اس پہ کوئی عوام کو کوئی شرمندگی نہیں، ہمیں کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ ہم لوگ ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا، نواز شریف جس نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنا دیا، اس کو عدالت نے، سپریم کورٹ نے بیٹے سے تنخواہ لینے پر آفس سے نکال دیا. اور یہ ہماری جہالت دیکھیں کہ ہم جو ہے نا کسی ایک سیاستدان کی محبت میں وہ سب کچھ ہم اس کو جائز کرتے ہیں. تو میں اس بات کو ظاہری بات ہے لمبا میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن اس پہ میں تھوڑا سا ایجوکیٹ آپ لوگوں کو ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود جو ہے
کورٹ کے کافی کیسز جو ہے میں بھگت رہا ہوں اور میرا کافی ایکسپیرینس رہا ہے یہ کورٹ کے کیسز کے ساتھ. تو میرے ایک لائر ہیں, بڑے آنریبل لائر ہیں, اور میں ان سے ہمیشہ جو ہے وہ سیکھتا رہتا ہوں, ان سے کویشچن بھی کرتا ہوں. تو ہمارا ایک کیس تھا, اور یہ میں صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا. تو ہمارا ایک کیس تھا, تو انہوں نے اس پہ ایک موقف اپنایا ہوا تھا جو کہ انہوں نے جو ہے جواب جمع کیا ہوا تھا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ جی کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس موقف کو یہاں سے چینج کر کے یہ لگا دیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ نہیں حماد, یہ ایک دفعہ جب ہم موقف دے دیتے ہیں تو پھر اگر آپ موقف چینج کرتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر آپ کا جو بیانیہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ یار پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ کسی بھی عدالت میں, یعنی کسی بھی عدالت میں, چاہے وہ پاکستان کی ہو یا امریکہ کی ہو یا یورپ کی ہو, جب کیس آپ فائل کرتے ہیں نا تو سزا صرف اسی کیس میں ہی ہوگی. تو فار ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی پر قتل کا مقدمہ ٹھیک ہے کر دیا. اب وہ قتل کا مقدمہ لیٹ سے کہ وہ کمزور ہے اور وہ ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے, اور بھائی جو وکیل جو ہے وہ بھی بے بس ہیں اور جج بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ثبوت لاؤ, اور ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یار جج صاحب کو کہتے ہیں کہ جج صاحب یہ تو چھوڑیں, انہوں نے یہ باہر سائیکل جو ہے نا وہ کھڑی تھی وہ بھی انہوں نے چوری کی ہے. تو جج صاحب کہیں گے اچھا یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے. تو قتل کو چھوڑ کے انہوں نے کہا یار, تو جج کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ باہر سائیکل جو ہے نا وہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی. تو کہتے ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یار وہ سائیکل تو نہیں ہے. تو جج کہتا ہے ارے یہ تو بہت بڑا وہ اس نے واقعی سائیکل جو ہے چوری کی ہے. تو وہ کہتے ہیں چلیں اس کو جی سزائے موت میں دیتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ میں آپ کو ایگزیگریٹ کر کے بتا رہا ہوں ایک چیز کو کہ یہ کس طرح ہم نے نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کی اور قومی سطح پر زیادتی کی. تو وہ پھر جو ہے اس کو ایک تو یہ کہ کیس جو تھا وہ تھا قتل کا تھا, آپ نے سزا جو تھی وہ تو آپ نے سائیکل چوری میں دے دی, اور پھر بعد میں چلا کہ یار کسی نے وہ سائیکل جو ہے نا وہ دوبارہ واپس کھڑی کر دی, اور ویسے ہی کسی کو چاہیے تھا, کسی کو بازار میں جانا تھا, اس نے وہ لے کر گیا, پھر وہ واپس کھڑی کر دی. تو وہ اب سائیکل پیچھے دوبارہ کھڑی ہے, لیکن کوئی بھی اس کو ریورس نہیں کرا کہ یار اس کو سزائے موت آپ نے دے دی, اور کیس تو کوئی اور تھا, آپ نے کسی اور کیس میں اس کو سزا موت دے دی. تو یہ میں بات ذرا لمبی کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم لوگوں میں شعور بالکل نہیں ہے. اور یہ بات میں نے اپنے لائر سے سیکھی. پھر میں نے ایک بہت بڑے لائر تھے, انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات جو ہے انہوں نے کی تھی, اٹس اویلیبل آن یوٹیوب. تو کہ یہ اس طرح کی مثال ہمارے ہاں ملتی ہی نہیں تھی کہ آپ جو ہے ہمارے پرائم منسٹر کو جو ہے اس کو بے دخل کر دیں کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ لی, جو کہ اس نے نہیں لی تھی. اس کو مزید میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ اگر آپ نے تنخواہ لیٹ سے لی بھی ہے نا, اور اگر وہ آپ نے ودرا نہیں کی, تو پاکستان کی جو ٹیکسیشن کے رول کے مطابق جو ہے نا آپ کو اس پر کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا, اور اس کو اور تصور یہ کیا جائے گا کہ آپ نے تنخواہ نہیں لی, تو اس کے حساب سے بھی یہ کیس نہیں بنتا تھا. لیکن انہوں نے باہر ظاہر بات ہے وہ جو ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیوز وغیرہ بھی لیک ہوئی تھی کہ ہم نے ان کو کرنا ہے, ان کو بیٹی کو بھی نائل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, اور ان کی بیٹی کے پاس کوئی بھی جو تھا سرکاری عہدہ تھا ہی نہیں کہ اس کو نائل کر دے, ان کو بھی نائل کر دیا, اس کے خاوند کو بھی, شوہر کو بھی سزا دے دی 1 سال کے لیے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں, اور یہ ہم لوگ جو ہیں بالکل وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس, ہمیں کچھ نہیں پتا, اور اس پہ کوئی بات کرتا ہے سچ کہ یہ جو ہے یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کسی پرائم منسٹر کو اس طرح نہیں نکال سکتے آفس سے, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں تو چیف جسٹس کے خلاف بہت ہی جو ہے نا وہ سخت جو ہے ایکشن لینا چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو سزائے موت جو ہے نا وہ دینی چاہیے. دوسری بات جو ہے نا ابھی اٹس کائنڈ آف ریلیٹڈ کہ ہم لوگ جو ہے نا اٹس ہماری جو پاکستانی لوگوں کی جو مینٹلٹی نا وہ بہت ہی میں کیا کہوں کہ سافٹ ہے. ہم لوگ جو ہے نا جدوجہد بالکل نہیں کرتے. اپنی جو زندگی ہے نا, اپنی جو پرسنل, اس میں تو شاید ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے, لیکن معاشرتی طور پر اور سوسائٹی کے لیے ہم کوئی خاص جدوجہد نہیں کرتے, اور جو ہے ہم اویئرنیس ہمیں کوئی ہے نہیں. ابھی میں
جو تھا ایک فیس بک پہ میں پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، اور اس میں از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن ایکچولی، میں ان کی پوسٹوں سے میں کافی کچھ میں سیکھتا ہوں. تو انہوں نے ایک پوسٹ دی تھی کہ بجلی کا بل آ گیا ہے، اور وہ جو ہے میری جو تنخواہ ہے اس کی 1/4 جو ہے وہ میرا بجلی کا بل ہے. یعنی فرض کریں کہ آپ کا بجلی کا بل اتنا ہے کہ آپ کی ایک مہینے کی سے کی تنخواہ ہے نا 1 لاکھ روپے ہے، اور 25,000 روپے جو ہے وہ بجلی کا بل آ گیا جو آپ کی ایک ہفتے کی تنخواہ ہے. تو یہ جو چیزیں نا ابھی ریسنٹلی یہ بل جو ہے انہوں نے یونٹ اور بھی بڑھائے تھے، تو پاکستانی قوم جو ہے یہ ہم لوگ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتی. وی سے اٹس اوکے، اگر وہ اور بھی بڑھاتے نا تو ہماری لائنیں اور بھی لمبی ہو جائیں گی. جناب حکومت نے آرڈر کیا ہے کہ آپ جو ہے نا مزید جو ہے مہنگی بجلی ہم آپ کو دیں گے اور آپ نے خریدنی، اور ہم کہیں گے جی ہاں ہم دیں گے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے بہت ہیں، اگر سے پیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتے. تو اسی کے حوالے سے جو ہے نا یہ ہم لوگ بالکل احتجاج نہیں کرتے ہیں. اگر ہم ایک دفعہ ایک شہر کے لوگ بھی اگر باہر نکلیں نا کہ یہ ہم نہیں دیتے، یہ تو غلط بات ہے، اور یہ تو ہماری تنخواہیں اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنی مہنگی جو ہے بل ہم دیں، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہی نہیں ہیں، اور نہیں ہمیں کسی نے سکھایا ہوتا ہے. دوسری اور یہ جو آخری بات ہے نا یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور اسی لحاظ سے وہ ہماری جو سوسائٹی ہے اسی لحاظ سے کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں شعور نہیں ہے. اور مجھے وہ اگزامپل دے رہے تھے کہ اگر آپ امریکہ میں جو ریولوشن جو آیا تھا 1800 میں جو آیا تھا، جو ان کا پہلے یہ برٹش رول ہوا کرتا تھا، پھر انہوں نے برٹش سے آزادی لی، تو وہ صرف ایک چیز پر انہوں نے پتہ آزادی لی تھی، صرف اور صرف ایک چیز. اور پتہ وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز تھی ٹیکسز، یعنی یہ جو ہم ٹیکسز دیتے ہیں گورنمنٹ کو. تو ہوا یہ تھا کہ اس ٹائم پہ جو تھی یہ برٹش نے کافی وہ جنگیں وغیرہ وہاں لڑی تھی، اور ان کے پاس فنڈز کم ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ جو امریکن ان کی جو پاپولیشن تھی ان پہ ٹیکسز کافی بڑھا دیے. انہوں نے جب بڑھا دیے تو جو یہاں پہ لوکل تھے وہ تو کہتے یار یہ ہم کیا، یہ اتنی زیادہ ٹیکس تو ہم نہیں دیتے. اور یہ اسی ٹیکسز کی وجہ سے زیادہ جو ٹیکسز انہوں نے لگائے تھے ان کی وجہ سے پھر احتجاج شروع ہوا، اور پھر وہ فریڈم میں موومنٹ میں وہ تبدیل ہوا، اور پھر اس طرح امریکہ کو آزادی ملی. تو ان کو امریکہ کے لوگ جو تھے اس ٹائم پہ بھی یعنی 1800 میں بھی وہ ان میں شعور تھا کہ یار ہمیں احتجاج کرنا ہے ان کے خلاف. ہماری پاکستانی قوم میں جو ہے نا کوئی جو ہے وہ شعور نہیں ہے. تو اگین آج کا دن جو ہے نا میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو نہیں بلکہ انڈیا کے لیے تو بہت ہی مطلب خوشی کی بات ہے، اور ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا نیبر ہے. اگر وہ خوشحال رہے گا تو وہ ہم بھی ہمیں بھی کچھ فائدہ ملے گا. اگر وہ وہاں پہ ٹیررزم ہوگا اور حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، وہ ہمارے ملک میں بھی آئیں گے. جس طرح جو افغانستان ہے وہاں کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے برے حالات ہیں وہاں پہ، اور وہی جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں پہ انفلٹریٹ کرتے ہیں، اور یہاں پہ پھر ہماری جو لائف ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور جو آخری بات جو ہے نا یہ جو جنگ کی باتیں ہوتی ہیں ہماری، جو کہتے ہیں کہ ہماری آرمی نے جو ہے نا ملک کو سنبھالا ہوا ہے، اگرچہ ٹھیک ہے ہم تو آرمی کے متعلق اس طرح کوئی غلط بات نہیں کہتے اور نہ کہنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے نا انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے نا وہاں پہ انہوں نے اپنے ایریا میں پورے پاکستانی بارڈر کے ساتھ باڑ لگائے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں آتے آپ نہ آئیں. تو انہوں نے وہ باڑ اپنے علاقے میں لگائی ہے تاکہ پاکستان سے جو پرابلمٹک لوگ ہیں وہ تاکہ وہاں پہ نہ آ سکیں. تو یہ جو جنگ کے بہانے سے یہ اتنا ہم لگا رہے ہیں یہ ملٹری پر ایکسپینڈیچر، اور تو اس کا کوئی تک نہیں. اور ملٹری کو بلیم کرنا جو ہے نا وہ غلط بات ہے. آپ بلیم جو ہے اپنے آپ کو کریں، کیونکہ جب آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے نا تو ملٹری کا کیا قصور ہے. وہ تو اگر آپ ان کو کہیں کہ یار یہ ہمیں بس آپ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ملٹری فوج رکھیں، اور پھر ہم نے اپنے اسکولوں کو، ہاسپٹلس کو، ایجوکیشن سسٹم کو اور جو باقی شعبے ہیں ان پہ ترجیح دینی ہے، تو دے ول ہیپیلی ڈو اٹ. لیکن ہم نے جو ان کو پاورز دیے ہیں، ابھی ریسنٹلی ہم نے بل پاس کیا کہ جو سیکورٹی کے لحاظ سے جو پارلیمنٹ نے کوئی مشتبہ ایک بل پاس کیا کہ جو سویلین ہیں وہ بھی آرمی رول کے تحت وہ پروسیکیوٹ ہوں گے. اور تو یہ ساری چیزیں غلط بات ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ سویلین جو ہے ہمارے نواز شریف کے علاوہ سارے جو ہے وہ جیسے وہ آرمی کہتی ہے ویسے ہی
وہ لوگ کرتے ہیں بغیر کوئی کویسچن ریز کیے. تو امید ہے یہ ویڈیو لمبی تو ہو گئی، لیکن پہلے تو میں ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ انڈیا، از آر گڈ نیبرز اینڈ وی ہوپ کہ دے ول سکسیڈ فردر. اور ہمیں بھی اپنے ملک کے متعلق سوچنا چاہیے، اور ہمارے لیے بالکل ایک میرے خیال سے میرے لیے کافی ایک ایموشنل ڈے تھا کہ ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس کی وجہ کسی کو بلیم کرنے کی نہیں ہے کہ یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری سیاستدان ہے یا کوئی اور ہے، یہ ہم ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم آواز نہیں اٹھاتے. شکریہ.